ایسا ایک جو دعا کے تعلق میں دیکھی جاتی ہے وہ بھی جو ہے اس کے متعلق وضاحت کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے عام لوگ ملتے جلتے جو ہے وہ کہتے ہیں دعا کیجئے گا، آپ کی دعا ہے. یہ ایک محاورتاً یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ درست ہے؟ اس طرح کیا بات حقیقت ہے یہ اس کی؟ ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں بھی کہ الدعاء مخ العبادت، کہ عبادت کا مغز دعا ہے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا جو اقتباس ابھی داؤد صاحب نے پڑھا کہ منگیں سو مر رہے ہیں، مریں سو منگن جا. مطلب یہ ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو اس پہ جب تک موت کی کیفیت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک کہاں اسے ملتا ہے. اور مانگنے بھی وہ جاتا ہے جو اس اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب مرنے کی کیفیت ہے تو وہ یہیں پہ وہ حضرت صاحب کا مجھے یاد آ گیا کہ حضور کہتے ہیں تہجد کی نماز کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ نیند بہت پیاری چیز ہے، بڑی خوبصورت، بڑی آرام دہ چیز ہے، اور اس کو چھوڑ کے جو اس نرم گرم بستر کو چھوڑ کے خدا کے حضور اس سردی میں یا اس کیفیت میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ ہے چیز جو اس کے دل میں کوئی اور اضطراب ہے تو وہ کرتا ہے. تو یہ جو عام رواج بن گیا ہوا ہے کہ چلتے پھرتے انسان کہتا ہے کہ دعا کریں، دعا کے لیے ایک تعلق کی ضرورت ہے اور دعا کے لیے باقاعدہ ایک التزام کے ساتھ کہا جاتا ہے. یہ جو رواج کے طور پہ ہے، یہ رسم کے طور پہ ہے، اس کو تو بعض بزرگوں نے پسند نہیں کیا. حضرت چھوٹے آپا کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس طرح منع کیا کرتے تھے کہ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہر کس و ناقص کو یہ کہے کہ دعا کریں. دعا کے لیے بھی تو ایک ادب اور ایک احترام اور ایک مقام کی ضرورت ہے. بزرگ کہتے رہے ہیں اپنے سے بڑوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو باقاعدہ کہا کہ اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. اسی طرح ہم نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کے خلفاء، اپنے پیار کرنے والے اپنے باقاعدہ طور پہ کہ اوروں سے دعا کروانے کے تعلق میں رہے. مسیح علیہ السلام نے، آپ نے وہ یاد ہوگا، آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ مسیح علیہ السلام جب ملتان تشریف لے جا رہے تھے تو حضور جب لاہور پہنچے ہیں گاڑی بدلنے کے لیے تو اس میں درمیان میں کچھ وقت تھا، اور حضور اس دوران حضرت مفتی محمد صادق صاحب جو بیمار تھے اس وقت ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ حضور وہاں بیٹھے. حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور اٹھنے لگے تو حضور نے مفتی صاحب کو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں اور بیمار آدمی کی دعا جو ہے وہ بھی جلد قبول ہوتی ہے، تو ہمارے کام کی کامیابی کے لیے آپ دعا کیجئے کہ ایک نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے ادا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، لیکن دوسروں سے دعا کروانا یہ انبیاء کی زندگی میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص اور التزام وہ بھی ساتھ ہی نظر آتا ہے. یعنی کہ راہ چلتے کسی کو محاورتاً کہ جیسے حال احوال پوچھنے کا طریقہ ہے اسی طور پہ بعض لوگوں نے اپنایا ہوتا ہے کہ جب ان کو پوچھے کوئی کہ کیا حال ہے تو کہتے ہیں آپ کی دعا ہے. بلکہ انہوں نے کی ہے دعا یا آپ نے کہا ہے، یہ واقعتاً ایسا تعلق جو ہے. بلکہ دعا کے لیے تو بعض بزرگوں کا ایسا بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی بزرگ کے پاس گئے یہ کہنے کے لیے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، تو کہتے جاؤ کھیر بنوا کے لاؤ. ہاں جی بالکل تعلق پیدا ہونا چاہیے. چلے گئے بنوانے، لیکن دل میں سے پتہ نہیں یہ عجیب بزرگ ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں کھیر لا کے دو پہلے. تو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کوئی واسطہ ہوگا، کوئی جو ہے ایک ربط جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، پھر میں آپ کے لیے دعا کر بھی سکوں گا. لیکن یہ جو ہے یہ صاف دل بزرگوں کی بات ہے. اولیاء کی جو کاروباری حضرات ہیں وہ پھر اب کھیر پر نہیں رہے. بالکل وہ کھیر پہ نہیں نہ رہے، وہ تو سونے کی کھیر پہ چلے گئے ہیں نا. انہوں نے تو بڑی جو ہے ڈیمانڈز اپنی بڑھا دی ہیں، وہ تو ایک بزنس بن گیا کہ وہ بالکل علیحدہ دنیا ہے، علیحدہ معاملات ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس پر ضرور گفتگو کریں گے کہ وہ جو طریق ہے جو کسی سے کروانا ہے، اس بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الحمدللہ ہمارے لیے حکم عدل خدا تعالیٰ نے بھیجے، اور انہوں نے ہمیں اس زمانے میں بہت سارے جو گردنوں پہ توق تھے ان سے بچایا. تو دعا کا جو اصل طریقہ ہے وہ بھی کسی سے جو کروانے کا، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا کہ صرف یہ نہیں دعا کرنی کہ دعا کریں کہ میرے بیٹا ہو جائے،
یا میری وہ فلاں مقدمہ ہے اس سے میں جیت جاؤں، یا مجھے زمین مل جائے، یا میرا کاروبار اچھا ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں ساری. دعا اگر کروانی ہے تو تقویٰ کی دعا کریں، دینداری کی دعا کریں، نیکی اور صلاح کی دعا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم خدا تعالیٰ کے مقرب بننا چاہتے ہیں. یعنی صرف ان چیزوں کی پر نہیں انسان تکیہ کا کرنا. تو تکیہ رہنا چاہیے، بلکہ یہ تو دنیا کی ضرورتیں ساتھ ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اصل جو غرض ہے وہ یعنی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، دعا کر کے مانگنی ہے. لیکن اس تعلق میں جو ابھی دوست صاحب نے بات کی، بہت پیارے انداز میں انہوں نے یہ لکھا کہ اصل میں جو دعا ہے وہ جو ایک عام انسان کی خواہش ہے یا تمنا ہے، وہ ایک عارف باللہ جو ہے اس کی وہ دعاؤں میں نظر آتی ہے کہ اس کی کیا خواہش اور کیا تمنا ہے. تو اس لیے جہاں سیرت لکھنے والوں نے مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے، ان کا عام طور پر سیرت کا یہ حصہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کی دعاؤں کو بھی شامل کیا جائے. لیکن میں دعاؤں کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس انسان کی تمنائیں اور خواہشیں کیا تھیں. جی بالکل. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار اس میں اس آئینے میں بھی تو اس کا کردار نظر آتا ہے نا، کہ وہ کیا چاہتا تھا، مجھے کیا حاصل ہو جائے، میری اولاد کو کیا مل جائے، اور میرے جو ماننے والے ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں ان کو کیا مل جائے. تو اس میں بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہی تصویر نظر آتی ہے کہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید قائم ہو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اگر خواہش تھی تو ان کے دینداری لیے تو یہ تھی کہ دین کے خادم بنے اور دینداری ان کو حاصل ہو. یہاں پہ یہ بڑی زبردست چیز ہے آپ نے کہ جو بیان کیا نا کہ وہ دعائیں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ مقام پتہ چلے کہ ان کی خواہشات کیا ہیں، ورنہ تو دنیاوی طلب بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کا حکم ہے. حدیث میں آیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی خدا سے مانگو، اصل مالک وہ ہے. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ساتھ یہ فرمایا کہ جب مانگو تو اپنے سوال کو مضبوط کرو. وہ جو تھا نا ہماری بات ہو رہی تھی کہ رسم کے طور پہ اور ایک محاورے کے طور پہ کہہ دینا فَلْيَعْزِمْ مَسَأَلَتَهُ، کہ اسے چاہیے کہ اپنے سوال کو مضبوط کرے، اور اس مضبوطی کے لیے وہ پھر کھیر کی صورت میں ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے ہو یا ایک تعلق پیدا کر کے دعا کروائی جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم اور ضروری ہیں جو یہاں پہ اس حوالے سے مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ ذکر کیا کہ حضور اگر میں اپنی دعا کا نصف جو ہے وہ اگر درود کو بنا دوں تو کیسا رہے گا؟ حضور نے کہا بہت اچھا ہے. تو ان کے ذہن میں شوق اور بڑھا. انہوں نے کہا حضور اگر میں 2/3 کر دوں؟ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حضور اگر میں سارے اپنی دعائیں جو ہیں وہ درود شریف بنا دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی بہت اچھا ہے. تو خدا تعالیٰ تو جانتا ہے ایک بندے کی احتیاج کا کہ پھر تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور جو ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کریم وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جی بالکل، اس سے حضور نے یہ باقاعدہ استدلال فرمایا کہ وسیلہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائے. اور حضور کی ذات کو وسیلہ بنانے کا بہترین طریق جو ہے جو سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، وہ یہ ہے کہ میرے اوپر درود بھیجے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی اور مجھ پر درود بھیجا اور اس کے بعد دعا کی تو اس کی وہ دعا جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ جو واقعہ درود والا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا حضرت مسیح علیہ السلام نے آن صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ درود اللہ تعالیٰ کے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تک پہنچا، اور وہاں سے پھر وہ ایک نور کی مشکیں یا نور کی وہ کیا لائنیں بن کے جو ہے نالیاں جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چاروں مکان کے کونوں کے اوپر وہ نور کی جو مشکیں لے کر جو ہے ان کو میرا خیال ہم دو علیحدہ واقعات ہیں. وہ نالیاں ہیں جو آپ نے نالیاں تھیں کہ وہ جو ہیں وہ نکل کر آ رہی ہیں، رنگ کی نالیاں ہیں. اور وہ جو دوسرا ہے کہ وہ جو فرشتے لے کے آئے اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ حاذا بما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود شریف کی برکت سے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور بہترین دعا کا ایک رنگ ہے. اور سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو التزام سے وہ درود جس کو درود ابراہیمی ہم کہتے ہیں کہ میں تو التزام سے اس کو کرتا ہوں، یہی میرے ورد کا حصہ ہے یا جو ہے جس کو میں التزام سے پڑھتا ہوں، یہ جو مجھے پسند ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے اس کو. کیونکہ
درود کے متعلق بھی تو اب جو ہے وہ بہت سارے درود اور لوگوں نے جو ہے بنا رکھے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ درود کے وظیفے ایسے بتاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک الگ موضوع اور ایک الگ مسئلہ ہے جس پر ہم بات کریں گے.